عزیزان محترم، آج کی رات اللہ رب العزت سے اگر کچھ مانگنا ہے تو وہ فقط اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے، کیونکہ اس رات میں مانگنے کا سلیقہ بھی بتایا تو آمینہ کے لال نے۔ اس رات کا کیسے گزارنی ہے، کیا مانگنا ہے، خدا کو راضی کیسے کرنا ہے، یہ سلیقہ بھی سکھایا تو آمینہ کے لال نے۔ اور یہ رات بھی اگر ہمیں دی تو فقط آمینہ کے لال نے۔ اور اس رات میں اگر بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ لے، نادم ہو جائے، شرمندہ ہو جائے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر بندہ گناہ کر لیتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اس گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو جاتا ہے، فرمایا یہی اس کی توبہ ہے، یہی اس کی توبہ ہے۔ وہ ندامت کے آنسو بہا دیتا ہے، یہی اس کی توبہ ہے۔ اور یہ نہ سوچیں کہ میں تو گناہ گار ہوں، گناہ کرتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگتا ہوں، پھر گناہ کر لیتا ہوں، پھر توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ کر لیتا ہوں۔ عزیزان محترم، ایک بندہ تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نافرمانی کی اور پھر اس کے بعد بخشش طلب کی، معافی مانگی، وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کہ یا الہی آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا۔ پھر ایسا ہوا، اس نے پھر گناہ کر لیا، وعدہ توڑ بیٹھا، پھر اس نے وعدہ کیا، توبہ کی اور پھر گناہ کر بیٹھا، حتیٰ کہ 100 مرتبہ اس نے یہ عمل کر دیا اور آخر کار وہ تھک کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ میں کتنا بدبخت ہوں کہ میں ہر بار اس رب سے معافی مانگتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، میرا مولا مجھے پھر موقع دیتا ہے، اب تو 100 بار گزر چکی ہے، اب میں کس منہ سے معافی مانگوں گا۔ اب وہ نادم و شرمندہ ہو کر ایک سائڈ پر بیٹھ جاتا ہے کہ اب میں کس منہ سے مولا سے معافی مانگوں گا، پتہ نہیں خدا مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ابھی وہ اس اسنا میں بیٹھا ہوا تھا کہ غیب سے آواز آئی، اے بندے تو معافی مانگ مانگ کر تھک گیا ہوگا، لیکن خدا کی رحمت معاف کر کر کے ابھی نہیں تھکی، اب بھی میرے در پر آ جا اور ایک آنسو بہا دے، ایک آنسو بہا دے، وہ ایک آنسو کے بدلے میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اور جب نیک بندہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو بلندی درجات کے لیے ہوتی ہے، اور اگر گناہ گار معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے تو بخشش طلب کرنے کے لیے کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ روایت میں آتا ہے کہ دن میں 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے، اور اتنا قیام کرتے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ تو معصوم ہے، آپ اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا، اے عائشہ کیا میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو عزیزان محترم، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی نیک ہے تو اس کا توبہ کرنا، استغفار کرنا، یہ بلندی درجات کے لیے ہے، اور اگر کوئی گناہ گار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے تو اس کا توبہ کرنا اور استغفار کرنا، یہ اپنے گناہوں سے معافی طلب کرنے کے لیے ہے۔